تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو پانی کا انتہائی مشکل سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پانی کی بڑی قلت اور تنگی تھی۔ ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں بیر روما کے نام سے، اور وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اور اس یہودی کا کاروبار تھا، وہ اس کنویں کے ذریعے سے پانی بیچتا تھا، اور لوگ خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے، غیر مسلم بھی خریدتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جا کر کہا کہ میں یہ کنواں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے مکمل دینے سے تو منع کیا، آدھا بیچنے پر وہ راضی ہوا، اور آدھا بیچنے کے لیے بھی اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اور وہ قیمت تھی اس وقت 12,000 دراہم۔ 12,000 دراہم کی قیمت بہت بھاری رقم تھی، اور اس بھاری رقم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا۔ اور اب تفصیل اور ترتیب یہ ہوئی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہے اور ایک دن اس یہودی کی باری ہے۔ یہودی اپنی باری میں پانی کو بیچتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باری تھی، جو دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ جو میری باری کا دن ہے اس دن تمام مسلمانوں کو پانی بھرنے کی اجازت ہے، کسی مسلمان سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اس کے بعد گنجائش ہو، بچ گیا معاملہ، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم بھی لینا چاہتا ہے، بھرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بغیر پیسے کے اور فری میں سب کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہودی کا یہ نقصان ہوا کہ جس دن اس کی باری آتی تو کوئی پانی خریدنے ہی نہ آتا، اس لیے کہ اگلے دن سب نے بھر لیا، مسلمانوں نے تو خوب بھر لیا، پھر غیر مسلموں نے بھی بھر لیا، تو بالآخر وہ یہودی دوسرے آدھے کو بھی بیچنے پر تیار ہوا، اور دوسرا آدھا جو اس نے چند دنوں کے بعد پھر بیچا وہ 8,000 دراہم کا اس نے بیچا۔ تو اس طرح سے پہلے کی جو فروخت ہوئی وہ 12,000 کی، اور دوبارہ جو آدھا بیچا گیا وہ 8,000 کا، تو 20,000 کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سخاوت کا تو یہ حال تھا۔ غزوہ احزاب کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان کے پاس ان دنوں خوب مال تھا، خوب مال لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دینار بھی، دراہم بھی، اور سونے چاندی، گھوڑے، ساز و سامان کے ساتھ تیار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال دیکھا، اور حضرت عثمان کا یہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے کیا، تو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور روایت میں آتا ہے ان دراہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں رکھا، اور اپنے ہاتھوں سے انہیں اچھالنے لگے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ پاک نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ سخاوت کا یہ حال تھا۔